السلام علیکم۔ پروگرام ہم نوجوان میں قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان پشاور اسٹوڈیو سے اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران قریشی اور یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہلا سردار۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوشحال اور آباد رہیں اور وطن عزیز کی عزت میں اضافے کا باعث بنتے رہیں۔ دوستو، علم افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر تعلیم و تربیت اچھی ہوگی تو وہ ایک اچھا اور باصلاحیت انسان بن کر ملک، معاشرے اور خلق کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ان میں بلند کردار کی صفات پیدا ہوں، جو ایک آزاد قوم کے لیے ضروری ہے۔ نوجوانی کا دور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہر جوان میں جذبے اور ہمت کی فراوانی ہوتی ہے۔ ضرورت فقط درست سمت اور مستقل مزاجی کی ہے۔ ہمارے نوجوان نہ صرف خود محنت اور مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کی رہنمائی اور مدد کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ نہ صرف خود کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، بلکہ اوروں کو بھی ان کی منزل تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی نوجوان سے کروا رہے ہیں جو خود محنت اور جذبے سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ آگے سے آگے لے جانے میں مدد کر رہے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں یاسر علی شاہ سے پروگرام کے سلسلے سوچ کے زاویے میں۔ یاسر، آپ کو پروگرام ہم نوجوان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم اپنے سامعین کو یہاں بتاتے چلیں کہ سید یاسر علی شاہ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ڈرامہ نویس ہیں، ساتھ میں انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، ریڈیو کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ یاسر، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ پی ایچ ڈی کس مضمون میں کر رہے ہیں؟ پی ایچ ڈی میں پشتو میں کر رہا ہوں۔ پشتو میں، ماشاءاللہ۔ تو پشتو میں جو یہ پی ایچ ڈی کرنے کا جو سلسلہ ہے، مطلب لوگ زیادہ تر کچھ اور مضامین چنتے ہیں، آپ نے پشتو کو چنا، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پشتو کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت یہ زبان جو ہے اس کے بہت پرانی تاریخ ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے ثقافت، اس کے روایات، اس کے جو ادبی لہجے اور بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ادبی قدامت۔ صحیح۔ 5000 سال اس کی تاریخ ہے پشتو زبان کے۔ اس کے علاوہ اس کی جو کلاسک تاریخ ہے، اس میں ایسے بہت بڑے بڑے شعراء ہیں۔ اگر آپ اس کے تراجم اور زبانوں میں کریں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اس کے جو مضامین کی جو ندرت، جو قدرت، جو اس کی فکری رسائی، جو اس میں جو ڈیپتھ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ خوشحال بابا جو ہے، جو بہت بڑا شاعر ہے، بالکل جی، اگر آپ اس کے آثار کو دیکھیں اور اس کو ترجمہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر یورپ کو یہ پہنچ جائے، میرے خیال میں خوشحال بابا کے جو 60 غزلیں جو ہیں وہ انگریزی میں اس کے ترجمہ ہو چکے ہیں، لیکن اگر خوشحال بابا پہ پورا کام ہو جائے انگریزی زبان میں تو وہ بھی ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں۔ تو یہ پی ایچ ڈی کرنا پشتو میں، بہت سے لوگ اب اس طرف راغب ہوئے ہیں کہ مضامین میں بھی جو ہے، ادب میں جو ہے وہ کیا جائے، اس میں لینگویج میں کیا جائے پی ایچ ڈی۔ تو یہ پشتو میں کب سے شروع ہوا؟ پشتو میں یہ 70 کی دہائی میں شروع ہوئی ہے جو یہ پی ایچ ڈی کلاسز۔ اور آپ بتائے تھے کم از کم ابھی اب تک جو ہے وہ تقریباً 30 افراد جو ہیں وہ، بالکل لگ بھگ 30 افراد جو ہیں ایسے افراد جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ جو پہلے جو پی ایچ ڈی اسکالر تھا وہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال نسیم خٹک ہے، یہ پہلے پی ایچ ڈی اسکالر تھا۔ اچھا جی۔ تو آپ پشتو میں کس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ آپ کی تحقیق کس قسم کی ہے؟ افسانے کے حوالے سے، کیونکہ میں خود بھی افسانے لکھتا ہوں، یہ میرا پسندیدہ موضوع بھی ہے، تو میرا جو تحقیق ہے وہ افسانے پہ ہے۔ تو یہ آپ ادب کی طرف، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو کافی لگاؤ ہے، تو ادب کی طرف کیسے راغب ہوئے آپ؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ایک ایسے گھرانے میں میرے پرورش ہوئی، میں پیدا ہوا کہ میں نے آنکھ کے کھولی تو ایک طرف میں نے قرآن مجید دیکھا تو دوسری طرف جو تھے وہ ادبی کتابیں تھیں۔ میرا جو دادا تھا سید میر مہدی شاہ مہدی، وہ ایک بہت بڑے سیاستدان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ادیب اور شاعر بھی تھا۔ اب بھی ایم اے کے لیول پہ اس کی جو کتابیں ہیں وہ ایم اے کورس میں شامل ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور یہ پشتو پر ہی ہیں؟ پشتو پر۔ صحیح۔ تو اس کے علاوہ جو اس پہ ایم فل بھی ہو چکا ہے مہدی شاہ باچا پہ۔ اچھا جی۔ تو وہ ایسا تھا۔ پھر یہ ہے کہ یہ تو میرا دادا تھا۔ جو مہدی شاہ باچا کا جو والد تھا سید عبدالتواب شاہ، وہ بہت بڑا اچھا جو تھا وہ فوک شاعر تھا، جس کو اولسی شاعر کہا جاتا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔
تو پھر اگر اس کو دیکھ کے سید عبدالطواب شاہ کا جو والد تھا سید عبدالوہاب شاہ، تو اس کا بھی دیوان ہے. تو یہ ہے کہ ہمارا خاندان ایسا تھا کہ وہ ادب سے شروع سے لگا رہا، شروع سے ادب کے حوالے سے ایک تعلق تھا. صحیح. پھر تو یہ بہت آسان تھا کہ آپ بھی اس طرف راغب ہوتے. آپ نے بھی ماشاءاللہ افسانے لکھے ہیں، تو آپ نے کون کون سے افسانے لکھے ہیں؟ میرے 2 کتابیں چھپ چکی ہے. ایک جو ہے پردیس ترگے. پردیس ترگے ہم اپنے سامعین کو بتایا چلیں کہ پردیس ترگے کا مطلب ہے پرائی آنکھیں. اور جو کتاب ایک اور کتاب ہے وہ ہے زیڑ گلنا، زرد پھول. تو بتائیے کہ ذرا اس بارے میں کہ جو پردیس ترگے جو ہے پرائی آنکھیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ پرائی آنکھیں بالکل یونیک سا ایک عنوان ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ آپ نے کیا لکھا ہے اس میں. میرے جو افسانے ہیں اس کی جو بنیادی موضوع ہے وہ حقیقت پسندی ہے. یہاں جو طبقاتی نظام ہے اس کے حوالے سے ہیں. جتنے بھی لوگوں کی آنکھیں ہیں ادھر، یہ اپنی نہیں ہے، یہ وہ چیزیں دیکھتی ہے جو اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جس سے دوسرے لوگ خوش ہوں. اگر یہ ادھر کے جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جاگیردار طبقہ ہے، تو اس کے جو ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں رہنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتی ہیں جو ان کے آقا دیکھتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، جن سے دوسرے خوش ہوں، جن سے ان کے مالک خوش ہوں، جن سے جو ان کے اپر لیول کے جو لوگ ہیں وہ خوش ہوں. یقیناً. بالکل صحیح. یاسر آپ نے تو بڑا زبردست یہ کام کیا. اور اس کے علاوہ جو یہ زرد پھول، زیڑ گلونا، یہ زرد پھول جو ہے یہ ایک مایوسی کی علامت ہوتی ہے، نفرت کی علامت ہوتی ہے، کنوتیت جس کو کہا جاتا ہے. جی. تو یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ افسانے سراسر نا امیدی کے حوالے سے ہیں، لیکن میں نے جو اس میں جو زرد رنگ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو پسے ہوئے طبقات ہیں. صحیح. جو اتنے نا امیدی کے عطا گہراؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کو کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی کہ وہ کس طرح جو ہے اپنی زندگی جو مایوس ہو چکے ہیں، تو وہ ان لوگوں کی داستانیں ہیں. صحیح. تو اس میں پھر آپ نے کوئی امید کی کرن بھی شامل کی. بات یہ ہے کہ یہ ایک ادیب، یہ افسانے لکھنے والے کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں جو ہے وہ قصے کی صورت میں بیان کرتے ہیں جو وہ دیکھتا ہے. صحیح. وہ دیکھتا ہے، ان میں یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ ایک حل بھی تلاش کرے. یہ اس کا کام نہیں ہے. یہ صرف وہ حقائق واقعات کو جو وہ یہ محسوس کرتا ہے، جو اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. صحیح. اچھا، آپ کا تعلق ریڈیو سے بھی ہے، آپ ریڈیو میں بھی پروگرام کرتے ہیں، تو ایک براڈ کاسٹر کے لیے تحقیق کرنا کس حد تک ضروری ہے؟ بات دراصل یہ کہ براڈ کاسٹر وہ بندہ ہوتا ہے جو معاشرے کے لیے قابل تقلید ہوتا ہے، جو یہ باتیں کرتا ہے وہ معاشرے کے لیے انتہائی مفید بھی ہوتی ہے اور لوگ اس کو قابل تقلید سمجھتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کی پیروی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں. بالکل. اور یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ نئی باتیں سننا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. نئی باتیں، یہ جو پرانی باتیں جو ہوتے ہیں یہ تو گلیوں میں بھی ہوتے ہیں، گاؤں کے حجروں میں بھی ہوتے ہیں، وہ پرانے باتیں ہوتے ہیں جو بار بار ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں. اور یہ بات بھی ہوتی ہے کہ انہی پرانی باتوں کو اگر ایک نئے انداز سے کیا جائے براڈ کاسٹر تو بالکل وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. براڈ کاسٹر کا کمال یہ ہے کہ یہ جو پرانی باتیں ہیں ان کی تجربات کو اپنے شعور میں داخل کر کے ان میں جدت پیدا کرتا ہے، جدت کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو یہ حال کے ساتھ اس کے مطابقت پیدا کرتا ہے. یہ براڈ کاسٹ کا کمال ہوتا ہے. یہ نئی باتیں کریں گے اور لوگوں میں ایک پازیٹیوٹی پیدا کرتا ہے، مثبت ایک عمل کی طرف ان کو راغب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ تحقیق جو ہے یہ تو ایک براڈ کاسٹ کے لیے انتہائی اہم ہے. صحیح. یاسر، آپ یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ تحقیق ریسرچ جو ہے یہ مطالعے جو وسیع مطالعہ اور وسیع مشاہدہ، تحقیق کے لیے 2 باتیں تھی اہم ہے. یعنی ہمارے جتنے بھی لوگ تحقیق کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. 2 چیزیں انتہائی اہم، ایک مشاہدہ، ایک وسیع مشاہدہ، سے مشاہدہ نہیں، وسیع مشاہدہ، اور اس کے ساتھ ہے وہ وسیع مطالعہ. یہ تو بہت ضروری ہے. اور آج کل اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ ریڈنگ اور اسٹڈی جو ہے، خاص طور سے بک اسٹڈی جو ہے، یہ بہت کم ہو گئی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل. یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو ہے ہوٹل ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور لائبریریاں وہ زوال پذیر ہے. تو آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں یہ کام جو ہے، یہ جو قوم ہے، یہ جو معاشرے کے لوگ ہیں، یہ مادی حوالے سے مثبت اپروچ رکھتے ہیں،
مد حوالے سے یعنی پھیٹ کے حوالے سے، نئے نئے خوراکوں کے حوالے سے صحیح یہ مثبت اپروچ رکھتے ہیں. لیکن جو روح کی غذا ہے، جو شعور کی غذا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ قسم پرسی کے شکار ہے. ٹھیک ہے، زوال کے شکار ہے. تو ہمارے نوجوان کو یہ چاہیے کہ اپنی ریڈنگ ہیبٹس جو ہے اپنی ڈیولپ کرے، مطالعہ کرے. اور پھر میں نے ایک وسیع مشاہدہ، بات یہ ہے کہ ایک مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ چیز کو ہم دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں نہیں، یہ مشاہدہ نہیں ہے. ایک چیز کو دیکھنا اور صرف دیکھنا یہ مشاہدہ نہیں ہے. ایک چیز کو دیکھنا اور ان کو محسوس کرنا اور پھر اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو باتوں کو سوچنا یہ مشاہدہ ہوتا ہے. صحیح. تو نوجوان جو نسل ہے اس کے لیے دو باتیں انتہائی اہم ہے، مطالعہ، مشاہدہ، اور پھر اس مشاہدے کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی میں اس کو مثبت تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا. صحیح. یہ نوجوانوں کے لیے ایک انتہائی اہم ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس میں تخلیقی حس جو ہے وہ ناپید ہو. ترقی نہیں کر سکتا. ہم آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں آپ کے کیا ایمز ہیں؟ بات دراصل یہ کہ تحقیق ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آخری حد تک، آخری سانس تک جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی. صحیح. تو میرے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پشت و ادب کے حوالے سے نئی افکار کو روشناس کر کے جو ہماری جو کلاسک روایت ہے، کلاسک روایت کو جدت کے ساتھ ہم آہنگ کرنا اور ان شعراء پہ کام کرنا جو ماضی کی گرد میں لپٹے ہوئے ہیں اور جن کے افکار کو ہم بھول رہے ہیں، ان کو افکار کو زندہ رکھنا اور حال کے ساتھ ان کے مطابقت پیدا کرنا اور نوجوانوں کو آئندہ آنے والی نسلوں کو پہنچانا. یہ میرا منصب ہے تحقیق، یہ میرا اہم ہے، میرا مقصد ہے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. آمین. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں یاسر کہ آپ اپنے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں آئے. بہت شکریہ. دوستو، اگر ہم کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بے حساب جد و جہد کی. وہ شب و روز محنت کرتے اور عمل پیہم کے ذریعے کہاں تک پہنچ گئے. انہوں نے جو کچھ کیا اپنے عزم و استقلال سے کیا، ہمت و جواں مردی سے کیا. ان کی کامیابی اور عظمت کا انحصار عمل پر تھا. ان کی زندگیاں ہمیں دعوت عمل دیتی ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی اس کے اپنے ارادوں، اعمال و کردار اور محنت سے ہی بنتی ہے. پاکستان کا نوجوان انہی کامیاب لوگوں سے انسپائر ہو کے اپنی زندگیوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے مسلسل محنت کی راہ پر گامزن ہیں. یہ نوجوان زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں. ایسے بہت سے نوجوان ہیں جن کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے اور وہ اپنے فن کو دوام بخشنے کے لیے کوشاں ہیں. آئیے آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نجم ثاقب سے پروگرام کے سلسلے ہم ہیں بے مثال میں. نجم ثاقب پروگرام ہم نوجوان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ عمران. شکریہ. نجم ثاقب، آپ کا تعلق جو ہے وہ فلم میکنگ سے ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ اس طرف کس طرح سے آئے؟ ایک جرنی ہے سیلف ڈسکوری کی. جب آپ ڈسکور کرتے ہیں خود کو جی کہ آپ کو خدا نے کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے. صحیح. جب میں نے ماسٹرس کیا جرنلزم ماس کمیونیکیشن میں اور اس کے بعد پھر رپورٹنگ کرتا رہا، نیوز سے وابستہ رہا. صحیح. سو مختلف مراحل سے جب میں گزرا تو اس پہ سیلف ڈسکوری ہو رہی تھی. مجھے وہ کہتے ہیں نا جب آپ کا کہیں سے ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، آپ کہیں سے آغاز لیتے ہیں. جی. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں، بچپن میں مختلف کھیلوں سے وابستہ ہوتے ہیں. میں بچپن سے ہی اپنے کزن کے ساتھ فلمز بناتا تھا. اچھا. یعنی اب جو کھیل میں جیسے فیمیل کزن ہے اس کو ہیروئن بنا دیا، میل کزن کو ہیرو بنا دیا. میں خود ڈائریکشن کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یار آپ نے ایسے آنا ہے. جو کزن بہت شریر ہوا کرتا تھا اس کو ولن کرتا تھا کہ آپ ولن ہو، ٹھیک ہے، آپ نے اس سے انٹری کرنی ہے. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی. اور کچھ ایسے خواب، جیسے آپ نے خواب کی بات کی کہ کوئی خواب ہوتے ہیں جو آپ کو زندہ رکھتے ہیں. تو بچپن میں نا وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ میں آ رہا ہو کہ آپ خواب دیکھتا تھا کہ کوئی بیسٹ ڈائریکٹر بن چکا ہوں، بیسٹ ایکٹر بن چکا ہوں، بیسٹ ہوسٹ بن چکا ہوں. اس طرح کی چیزیں جو ہے میں دماغ میں چلتی تھی. لیکن پھر کہتے ہیں وقت کی ستم ظریفی ہوتی ہے. آپ کے یہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو لیڈرز نہیں ہوتے، لیڈرز پیدا نہیں کرتے. تو وہ سیلف ڈسکوری جو جتنا سال مجھے لگے ہیں جی خود کو خود ڈسکور کرنے میں، جب میں جب رائٹنگ کر رہا تھا مجھے پتا چلا اچھا میں رائٹنگ کر سکتا ہوں. پھر مجھے وہاں پتہ لگا کہ میں فلم لکھ سکتا ہوں، میں ڈرامہ لکھ سکتا ہوں. جب میں ماسٹرس کر رہا تھا جرنلزم میں تو ٹریننگس ہوئی تھی
تو اس میں میں فرسٹ ایشین گروپ کا حصہ بنا جنہوں نے لائیو پرفارم کیا ڈرامہ. اچھا ماشاء اللہ, تقریباً اس میں تقریباً کوئی 24 لوگ تھے, کوہاٹ یونیورسٹی سے, یونیورسٹی آف پشاور سے, اور کچھ باہر سے بھی تھے. تو وہ ہالی ووڈ سے لوگ آئے تھے جنہوں نے ہمیں ٹریننگ دی ڈرامہ رائٹنگ کی اور ایکٹنگ کی. تو جب ہم نے ڈرامہ براڈ کاسٹ کیا اس وقت مجھے ڈسکور ہوا کہ یار میں ایکٹر پیدا ہوا ہوں. صحیح. اور اسی پاداش میں میں چلا گیا اسلام آباد, کیونکہ یہاں میڈیا جو ہے وہ اتنا وائبرنٹ نہیں تھا, اتنا اس کے اندر پرسنلی, یہ میری اپنی پرسنل اوپینین ہے, ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ بالکل اس سے اگینسٹ بھی ہو. اس وقت کے حساب سے آپ بچے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں آپ جس شہر میں ہیں شاید وہاں پہ اس طرح کی ڈسکوری نہیں ہے. تو میں اسلام آباد چلا گیا. وہاں جب میں پہنچا مجھے پتہ چلا کہ نہیں یہاں تو نیوز ہے. اچھا. کیونکہ یہ کیپٹل ہے, یہاں سیاست ہے, سب کچھ ہے, تو یہاں پہ تو نیوز کے ساتھ کام کرنا ہے. تو میں نے کہا چلے جب تک مجھے موقع نہیں ملتا, گھر والے مجھے کراچی چھوڑ نہیں رہے تھے. کراچی اس وقت بہت سارا آپ کو پتہ ہے حالات ایسے نہیں تھے. جی جی. تو اس سے پھر میں اسلام آباد میں نیوز سے وابستہ رہا, 5 سال ٹکرے مارتا رہا مختلف چیزیں نا. تو وہ آپ نے کیسے ایکسپیرینس کر رہا تھا. ٹھیک. اسی ایکسپیرینس کے دوران مجھے پتہ چلا کہ جب میں ڈیسک پہ کام کرتا تھا مانیٹرنگ پہ ایز اے ڈیسک پروڈیوسر, تو مجھے پتہ چلا کہ میں شوبز کی جو خبریں ہیں جی جی وہ میں بہت فریکوینٹلی بنا رہا تھا, وہ پیکیجز لکھ رہا تھا, ساری چیزیں کر رہا تھا. تو پھر مجھے اپریشیشن مل رہی تھی کہ یار آپ لکھتے ہو, آپ کا جھکاؤ اس طرف ہے, آپ پالیٹکس کی طرف آپ کی طرف ہے ہی نہیں, آپ یہاں ڈسکور کرو. پھر میں نے وہاں سے جاب چھوڑی اور اس کے بعد پھر میں نے آن لائن شروع کیا فلم میکنگ والا سلسلہ. اچھا. اور اس کے بعد پھر شروع ہوا اور پھر چیزیں شروع ہوئی اور چلتی رہی ہیں اور چل رہی ہیں. اچھا, فلم میکنگ جو ہے وہ بہت مشکل اور بہت ایکسپینسو کام ہے, تو آپ نے اس کو کس طرح سے آپ نے لیا؟ اور ابھی آپ شارٹ فلمس بنا رہی ہیں میرا خیال ہے. جی شارٹ فلمس. اور پھر آپ کا ارادہ ہے آگے فیچر فلمس بنانے کا بھی؟ بالکل ایسے ہے. تو اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم ہے, مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ہم لوگ بڑے خواب دیکھتے ہیں اور بڑے خواب کے لیے ہم رکے رہتے ہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹس آئے گی, ہمیں لوگ ملیں گے, ہم چیزیں کریں گے, ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جی. اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا جب پانی رک جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ گدلا ہوتا ہے. بالکل. پھر وہ ایسا ایسا جو وہ بدبودار ہو جاتا ہے, پھر وہ جوہڑ بن جاتا ہے, پھر وہ دلدل بن جاتا ہے, پھر آپ اپنی ہی خوابوں میں اپنی چیزوں میں آپ ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کہیں سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے. جہاں پانی رک گیا اٹ مینس کہ آپ نے اپنے سفر کو روک لیا. میں نے جب دیکھا, جب میں نے اپلائی کیا جب کراچی پروڈکشن ہاؤسز میں لاہور میں, تو انہوں نے کہا جی ابھی آپ نئے ہیں, بچے ہیں, دیکھیں گے, ٹائم لگے گا, ساری چیزیں. تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ قدرت آپ کو بتا رہی کہ نو آپ نے رکنا نہیں ہے. میں ایک فلم دیکھ رہا تھا, تو اس فلم میں بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ ایک بندوں سے آ کے کہتا ہے کہ یار تم جو کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, تو تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس سے کہ میں خدا کا انتظار کر رہا ہوں. تو اس سے کہ ہو سکتا ہے خدا تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تم شروع کرو اور میں تمہاری مدد کروں. میں تمہاری مدد کروں. بالکل. تو خدا تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو وہ چیز جو ہے نا وہ مجھے اسٹنگ کی کہ ہاں ہم سب لوگ رکے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنا خلیفہ پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات. ٹھیک ہے, وہ محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رکا کیوں ہے لوگوں کے لیے, وہ سہاروں کی تلاش کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تب میں اسٹارٹ لیا, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, میں لکھنے والا تھا, میں ایکٹر تھا. ڈائریکشن کی طرف مجھے پتہ چلا کہ ہاں میں ڈائریکشن اس لیے کرنی ہے کہ مجھے محتاج نہیں ہونا, کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت ساری چیزیں, کالی بھیڑیں ہیں, ایک لابی ہے, ساری چیزیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ کو اس کو توڑنا ہوتا ہے, ایک دائروں کو توڑنا ہوتا ہے, آپ کو رکنا نہیں ہوتا. آپ جہاں رکے اٹ مینس کہ آپ میں وہ ویکنیس ہے یا آپ کے اندر وہ جو پیشن ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ آپ کو روک رہا ہے. جی, آپ نے اس کو اسٹرانگ بنایا. بہت سے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ سوچتے تو بہت ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں, وہ ڈرتے ہیں, سوسائٹی سے ڈر جاتے ہیں, اپنی فیملی سے ڈر جاتے ہیں, اور خاص طور سے جو یہ شوبز کا جو سسٹم ہے اس میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں جانا. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی بد سے بدنام مرا. جی ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں, دیکھیں ہم صرف فلم میکنگ کی طرف جاتے ہیں یا شوبز کی بات کرتے ہیں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے گلیوں محلوں میں, شہروں میں, صوبوں میں, اور ہر جگہ پہ, ملکوں میں کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک بندہ غلط کام کر لیتا ہے تو ہم سارے لوگ کہتے ہیں یار وہاں کا, جیسے پشاور کے میں جب کام کر رہا تھا ایک نجی ادارے کے ساتھ, تو کینیڈا سے ایک جرنلسٹ آیا تھا یہاں پہ. تو میں چونکہ میرا تعلق بیسکلی پشاور سے ہی ہے, تو مجھے کال کی کہ یار آپ نے اس کو اسسٹ کرنا ہے, اس نے انٹرویوز کرنے پشاور سٹی کے ہی اندر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں یہاں جو نجی ہوٹل ہے وہاں چلا گیا. اب وہ صاحب کینیڈا سے آئے تو وہ گاڑی سے باہر نہیں نکل رہے. اب میں لابی میں ان کا انتظار کر رہا ہوں.
اب وہ نکلے بڑی تیزی کے ساتھ جلدی کمرے کی طرف چلے گئے اور وہ رکے بھی نہیں, انہوں نے بس چیک ان کیا اور وہاں پہ چلے گئے. مجھے کہا آپ اوپر روم میں آ جائیں, میں روم میں چلا گیا وہاں پہ. اب وہ بندے کو دیکھ رہا ہوں نا, اس کی جو رنگت ہے وہ آ رہی ہے, کبھی سفید ہو رہی ہے, کبھی زرد ہو رہی ہے, کبھی سرخ ہو رہی ہے, وہ بہت زیادہ نا ڈرے ہوئے تھے. تو مجھے کہتا ہے کہ نجم ہم کل کیسے جائیں گے, یہاں تو بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا آپ جب ہم سے جو انگلش میں بات کر رہے تھے تو میں نے کہا پھر کیا مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے مجھے خبر بتائی کہ جو پشاور ہے اس کے ہر 1 کلومیٹر کے بعد کلومیٹر میں بم پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو چیز ایسی خطرناک ہے آپ جائیں گے اب مارے جائیں گے. تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, یہ سارا پروپیگنڈا ہوتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جیسے ہمارے یہاں مصدقہ خبریں نہیں ہوتی ہیں, چیزیں اس طرح ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر ان صاحب کو جب میں لے کے گیا تو جب وہ اندرون شہر کے سخانی سے جہاں پہ, تو مجھے کہتا ہے یار یہ وہ اس کے دس از پیراڈائز, ان کی ساری پرسیپشن چینج ہو گئی, ٹھیک ہے. تو میرا فلم میکنگ کی طرف آنے کا مقصد یہ کہ جو پرسیپشن چینج کرنا ہے میڈیا کا, کہ میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سارے ہی برے ہیں یا سارے لوگ اس طرح کے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہیں بھی, آپ چاہے وہ برے ماحول میں ہی رہ کے اگر آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی کوالٹی ہے. میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ بیٹا جو بندہ برا ہے اگر تم بھی برے بن جاؤ تو تم میں اس میں فرق کیا رہے گا. صحیح بات ہے. کمال یہ ہے کہ تم اس برے بندے کو اپنے کردار سے بدل دو. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے. اور نجم ثاقب یہ بتائیے گا کہ آپ جو شارٹ فلمز بناتے ہیں اس کا مین تھیم کیا ہوتا ہے آج, مطلب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایسی فلمیں پسند کرتے ہیں جو کہ ان کے مزاج کے مطابق ہوں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید آپ کچھ ڈفرینٹ موویز بناتے ہوں گے. بالکل ایسی ہے. میرا جو فوکس ہے وہ آرٹ فلمز کی طرف. دیکھیے کمرشل فلم بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بن رہی ہیں اور وہ عرصے سے بنتی رہیں گی, لیکن ایک نوجوان لیڈر ہونے کی حیثیت سے, ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام, جو میرا جو مین فوکس ہے وہ 3 چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں. محبت, امید اور یقین ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے, نہ ہی ہمیں دیا گیا ہے, نہ ہی ہمیں سکھایا گیا. وہ محبت نہیں جو کہ ہمارے ہاں جو اسپیسیفکلی جو محبت جہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں, محبت وہ خالص محبت جو آپ خدا کے لیے کرتے ہیں, خدا کے بندوں سے کرتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. امید نہیں ہے ہمارے ہاں, جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں نوجوان ہے لیکن نوجوان کو وہ جو سیلف کانفیڈنٹ ہے وہ خود پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا. اور وہ جو دیکھیں بلیو, کسی بھی انسان کے اندر جو سیلف ڈسکوری ہوتی ہے, سب سے مین چیز, جو پہلی چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ امید پیدا ہوتی ہے. بالکل, وہ پہلا قدم جب اٹھاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس اپنے کام سے یا اس چیز سے محبت پیدا ہوتی ہے. بالکل جی. نجم ثاقب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور آپ سے کافی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انسپائر ہوئے ہوں گے آپ کی باتوں سے. پروگرام ہم نوجوان میں آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. دوستو, الحمدللہ ہم ایک آزاد مملکت کے شہری ہیں. ہمارا اولین فریضہ یہی ہے کہ نوجوانان قوم کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ایسا نظام بنایا جائے کہ اقوام عالم میں فخر سے سر اونچا کر سکیں. آئیے عہد کریں کہ ہم محنت سے پاکستان کو عظیم مملکت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام ہم نوجوان کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان عمران قریشی, پروڈیوسر شہلا سردار کو ریڈیو پاکستان پشاور سے دیجیے اجازت. خوش رہیے اور خوشیاں اور آسانیاں بانٹنے کا باعث بنتے رہیے. اللہ نگہبان.